فرماتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا صرف نعوذ باللہ 9 بجتے تھے۔ دراصل اعصابی بیماری یعنی مرگی کے مریض تھے۔ حالت مرگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنونی کیفیت طاری ہو جاتی، منہ سے جھاگ نکلتا، اعضاء سکڑ جاتے، پسینہ بہنے لگتا، پھر افاقہ ہوتے ہی تلاوت کر کے لوگوں کو یہ کہتے کہ مجھ پر وحی آئی ہے نعوذ باللہ۔ آپ کے نزدیک اس کا جواب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مخالفین اسلام اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نعوذ باللہ وحی کا ڈھونڈ رچتے تھے۔ دراصل اللہ کے رسول علیہ السلام کو نعوذ باللہ مرگی کا دورہ پڑتا تھا اور اس وقت طرح طرح کی چیزیں پیش آتی تھی۔ 2 باتیں، پہلی بات کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو نعوذ باللہ مرگی کا دورہ پڑتا تھا، یہ بات کہنا نہایت غلط ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ماہرین نفسیات جو ہوتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جس بھی شخص کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے اس اثنا میں پیش آنے والے واقعات جو کچھ ہوتے ہیں، چاہے وہ گرتا ہے، اٹھتا ہے، اس سے کوئی بات کرتا ہے، اس کو کوئی ہاسپٹل پہنچاتا ہے، یہ تمام تر چیزیں جو اس وقت ہوتی ہیں وہ اسے معلوم نہیں ہوتا ہے، اسے یاد ہی نہیں رہتا ہے کہ اس اثنا میں پیش کیا آیا تھا، کیا ہوا تھا۔ اب دیکھیے اللہ کے رسول علیہ السلام پر وحی آتی تھی، اس وقت اللہ کے رسول علیہ السلام ہر اعتبار سے بیدار رہتے، عقلی اعتبار سے بیدار ہوتے تھے، اور اس وقت اللہ کے رسول کو جو وحی نازل ہوتی تھی اللہ کے رسول توجہ سے سنتے، سننے کے بعد یاد کرتے، یاد کرنے کے بعد اپنے پیروکاروں کو، اپنے متبعین کو بتاتے کہ اللہ کی جانب سے یہ بات نازل ہوئی ہے۔ یہ بات بے بنیاد ہو گئی یہیں پہ۔ دوسری بات کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو وحی کے نازل ہونے کے وقت اعضاء سکڑ جاتے اور منہ سے جھاگ گرتا، طرح طرح کی باتیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں کبھی کبھار اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایسا ہوتا تھا، لیکن نزول وحی کے وقت جسم کی اصل کیفیت کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے کہ یہی واقعات اس وقت پیش آئے، بلکہ اکثر و بیشتر اللہ کے رسول علیہ السلام پر جب وحی نازل ہوئی ہے اس وقت عادی طریقے پر اللہ کے رسول بیداری کی حالت میں ہوتے تھے، جیسے کہ سورہ فتح جب نازل ہوئی تھی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے اس وقت یہ تمام چیزیں پیش نہیں آئی تھی۔ یہ بات بھی یہیں پر بے بنیاد ہو جاتی ہے کہ اللہ کے رسول کو ایسا ہوتا تھا، ایسا ہوتا تھا۔ میں نے آپ کے سامنے 2 باتیں رکھی۔ نمبر 1 بات کہ مرگی کے دورہ جس وقت پڑتا ہے اس وقت انسان کا ذہن کام نہیں کرتا ہے، تمام تر چیزیں وہ بھول چکا ہوتا ہے۔ دوسری بات وحی کے نزول کے وقت جسم کی اصل کیفیت کا ظاہر ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اب سمجھ لیجیے تیسری بات، مخالفین اسلام جو ہیں خود اعتراض کرتے ہیں، اور ان کا اعتراض کرنا اور اس کے بعد جو ہے خود مخالفین اسلام ہی اس اعتراض کی تردید کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں 2-3 کتابوں کا آپ کے سامنے نام رکھوں گا، حوالہ دوں گا۔ محمد رسول ایک کتاب ہے، لکھنے والے ہیں آئینہ بینا۔ اسی طریقے سے حیات محمد ایک کتاب ہے اور لکھنے والے ہیں آرون تہذیب و تمدن کی کہانی ایک کتاب ہے جس کو لکھنے والے ہیں ول ڈیوران۔ یہ تینوں کتابیں ہیں اور ان تینوں کتابوں میں بڑی مفصل انداز میں اس الزام کی تردید کی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ تینوں دلائل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ اللہ کے رسول کو مرگی کا دورہ آتا تھا نعوذ باللہ، یہ بات بھی غلط۔ دوسری بات کہ اللہ کے رسول کا اعضاء سکڑ جاتے اور یہ ہوتا، یہ بات بھی غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ سورہ فتح جب نازل ہوئی تھی اس وقت اللہ کے رسول بالکل بیداری کی حالت میں ہوتے تھے۔ ہاں کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا تھا۔ السلام